میں نے فوراً منسٹری سے فیڈرل لیول پہ بات بھی کی ہے کہ وہ جو اپنے لوکل کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں، کیونکہ یہ توقع نہیں کی جاتی تو وہ لوگ نہیں اس پہ کام کر رہے ہوتے. آج انہوں نے پریس ریلیز میں بھی بتایا ہے وہ وجوہات جو لوکل ہیں جو اس چیز کا باعث بنی ہیں. لیکن یہ جو ہوا کی ڈائریکشن ہے یہ لاہور کو اس وقت افیکٹ کیے ہوئے ہے. یہ انشاءاللہ دوپہر کو پھر بہتری کی طرف جائے گا. ابھی اس وقت 527 اس وقت ایوریج پہ آ گیا ہے، جو اس وقت 1500 1400 1800 1900 پہ صبح کے وقت تھا. اس میں اور جب ساؤتھ کی طرف ڈائیورژن ہوگی ونڈ کی اور نیچے جائے گا. لیکن ہماری کنسٹرکشن سائٹس کو میں بار بار یہ بات کہہ رہی ہوں، ای پی اے اب سیل کرے گا، بند کرے گا. اگر وہ فیوجیٹیو ڈسٹ پہ اسپرنکلنگ واٹر کے ساتھ وہ ایس او پیز نہیں کمپلائنس دیں گے تو وی ول ہیو ٹو shut down all the construction sites in central Lahore. We will have to shut down all the industry in central Lahore. اس پہ زیرو ٹالرنس ہے. آپ لوگ اپنی کمپلائنس نہیں دیں گے تو ہمیں انڈسٹری کو بھی سینٹر آف لاہور کی بند کرنا پڑے گا، اور ہمیں کنسٹرکشن سائٹس اس وقت فیوجیٹیو ڈسٹ جو ہے وہ کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے. اگر آپ کی گاڑی سے دھواں نکل رہا ہے، بس سے دھواں نکل رہا ہے، موٹر بائک سے دھواں نکل رہا ہے، چنچی سے دھواں نکل رہا ہے، اس کو ہمیں اس وقت کلیمپنگ شروع ہو گئی ہے، امپاؤنڈنگ شروع ہو گئی ہے سیف سٹی کے جو کیمراز ہیں ان کے تھرو. جو فارمز ہیں ان کی اریسٹ میں آج بھی اضافہ ہوا ہے. سٹبل برننگ کی، یہ سٹبل برننگ کا سیزن ہے، سپر سیڈر استعمال کریں. زیرو ٹالرنس ہے، کسی قسم کی کوئی گنجائش اور کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی. اب آخر میں کچھ اناؤنسمنٹس ہیں جو میں کرنا چاہتی ہوں. اگر آپ میپ دیکھیں، وہ میپ لگائیں جو اگلے ایک ہفتے کی دکھا رہا ہے ونڈ ڈائریکشن، اس کو پلیز لگا دیں. جب تک وہ میپ لگتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ آج گلبرگ میں سید مراتب علی روڈ پہ یو ایس کاؤنسلیٹ عسکری اس پہ پیک کیا ہے ان علاقوں میں، اور ڈی ایچ اے کے علاقوں میں اے کیو آئی. تو یہاں پہ ہماری سرویلنس اسکواڈس پہنچ گئی ہیں. یہ ذرا پچھلا میپ دکھائیں. پچھلا میپ جو آپ دیکھ رہے ہیں ونڈ کی ڈائریکشن کا، یہ زیرو ونڈ، یہ دیکھیں، یہ آپ دیکھیں کتنی تیزی سے ہوا کا جو رخ ہے وہ لاہور کی طرف ڈفرینٹ انڈین بارڈرنگ سائٹ سے آ رہا ہے. دوسرا میپ دکھائیں. یہ میپ اگر آپ دیکھیں، اگلا میپ دکھائیں پلیز. یہ میپ اگر آپ زوم کریں اس کو اور آپ اس کی لاہور کے اندر یہ دیکھیں کتنی تیزی سے، یہ دیکھیں، لک ایٹ دس، اس کی سپیڈ دیکھیں ونڈ کی کس طرح پرپل ایریا پہ لاہور کی علاقے کے اندر. یہ دیکھیں لاہور کا ایرو آپ کے لیے لگایا گیا ہے، اور ونڈ سپیڈ دیکھیں کس طرح. اور یہ ساری انٹرنیشنل ویب سائٹس ہیں، یہ کوئی بھی ہماری ویب سائٹ نہیں ہے، یہ ناسا کی ویب سائٹس ہیں، ونڈ ایئر کی ویب سائٹس ہیں، یہ ونڈی کی ویب سائٹس ہیں، آئی کیو ایئر کی ویب سائٹس ہیں. اس میں کوئی بھی ہماری اپنی ویب سائٹ نہیں ہے. آپ سپیڈ دیکھیں جس سپیڈ سے اس وقت ونڈ ڈائریکشن بلو کر رہی ہے. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک آئی کیو ایئر کا ہی اور ونڈی ایئر کا ایک ڈیٹا ہے اگلے ہفتے کا جو میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں کہ اگلے ہفتے پورا ونڈ ڈائریکشن جو ہے وہ اسی طرف لاہور کی طرف رہے گی. اللہ کرے کہ وہ ونڈز کی ڈائریکشن جو ہے وہ تبدیل ہو، جو ایٹماسفیرک کنڈیشنز ہیں وہ بدلیں. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے 22 اکتوبر کو اسکول ٹائمنگز 8:45 کے اوپر کیے تھے، اور ہم نے 29 تاریخ کو گرین شملہ پہاڑی پہ گرین رنگ لگا کر گرین لاک ڈاؤن کیا تھا. 22 اکتوبر کو ہم نے تمام فائر ورکس کے اوپر پابندی لگا دی تھی. اور جو 23 اکتوبر ہے اس پہ ای پی اے میں جو پبلک ہیئرنگ ہوتی تھی، لوگ آتے تھے، اس کو بند کر کے ای پی اے کمپلیٹلی آن لائن پبلک ہیئرنگ کی طرف چلا گیا ہے تاکہ موومنٹ کو روکا جائے. نادرا کے بعد پوری ٹریفک رجیم کو کمپلائنس شملہ پہاڑی کے اوپر 1 کلومیٹر کا جو گرین رنگ ہے اس پہ کمپلائنس دی جا رہی ہے. میں یہ اناؤنسمنٹ کرنا چاہتی ہوں کہ بین آن کنسٹرکشن ہے 1 کلومیٹر گرین رنگ کے اندر جو علاقے ہیں اس کے اوپر. بین آن کمپلیٹ چنچی جو رکشہ ہے 1 کلومیٹر شملہ پہاڑی جو گرین رنگ کے اندر ہے اس پہ لگایا گیا ہے. جنریٹر انسپیکشنز اس وقت کمرشل جنریٹرز جو ڈیزل پر چلتے ہیں اس کو مکمل طور پر انسپیکٹ کر کے جو نہیں چل رہے ان بلڈنگز کو سیل کر دیا گیا ہے. زیرو انکروچمنٹ 1 کلومیٹر آف شملہ پہاڑی. پورے لاہور میں، پورے پنجاب میں چیف منسٹر پنجاب کی انکروچمنٹ ڈرائیو چل رہی ہے، لیکن اس کے اندر کمپلیٹ کمپلائنس ہے. پوری پارکنگز کو ڈائیورٹ کیا گیا ہے. واٹر اسپرنکلنگ شروع کی ہوئی ہے کمپلیٹلی.
پلانٹیشن کا پروسیس ایکسٹینسو شروع ہوا ہے. ویڈنگ مارکیز کا ٹائم 10 o'clock کے اوپر کمپلیٹ کمپلائنس ہے اور اس کی ٹریفک ڈائیورژن ہے. آؤٹ ڈور باربیکیو کو 8 PM تک بند کر کے جو کون سی آپ کی وہ ہے ٹیکنالوجی سکشن ہوڈس کی کمپلائنس کی گئی ہے. 50% ورک فورس جو ہے اس کو ورک فرام ہوم جو ہے ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں, اور ویٹ سویپنگ آف اسٹریٹس جو ہے وہ اس وقت تک جاری ہے. اس کے ساتھ ہم ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ہمیں 2 نئے گرین رنگز کو جنریٹ کر کے گرین لاک ڈاؤن لگانا پڑے گا لاہور کے 2 علاقوں میں, اور اس کو میں 2 days کے اندر ہماری میپنگ کمپلیٹ ہو جائے گی. ہم اس ڈیٹا کو بہت کلوزلی دیکھ رہے ہیں اور وہ میں انشاءاللہ اناؤنس کروں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور آج اناؤنس کرنا چاہتی ہوں کہ جو ونڈ کی ڈائریکشن کا پیٹرن ہے اگلا پورا ہفتہ, اور اس کی سپائک جو ہے وہ صبح کے وقت ہوتی ہے, اور اس سپائک کی وجہ سے آج ہم پلے گروپ سے, مونٹسری سے اور پرائمری اسکول تک جو گورنمنٹ اسکول اور پرائیویٹ اسکول ہیں ان کو 1 ہفتے کے لیے بند کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر رہے ہیں. میں ریپیٹ کر دوں کیونکہ یہ کنفیوژن ہوتی ہے بار بار کہ ہم 1 ہفتے کے لیے جو بھارت سے آنے والی ونڈ کی سپیڈ اور ڈائریکشن ہے وہ کیونکہ لاہور کی طرف ہے اور بہت تیز ہے, اور اس کی سپائک جو ہے وہ صبح کے وقت اور دوپہر کے وقت تک جاری رہتی ہے. اس کی وجہ سے ہم مونٹیسری, پلے گروپ اور پرائمری اسکول تک 5ویں جماعت تک اسکولوں کو 1 ہفتے کی چھٹی دے رہے ہیں. اور کیونکہ یہ چھوٹے بچوں کے لیے بہت ہی مضر صحت ہے, وہ بچے جو ہم نے اسپیشل اسکول آلریڈی جو بچے ہیں جن کو ایک کمپلسری لیو فار اسٹوڈنٹس ان ہارٹ ڈیزیزز, ریسپریٹری ڈیزیز, کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز ان کو بند کیا ہوا ہے. لیکن ہم پرائمری لیول تک تمام گورنمنٹ اسکول اور پرائیویٹ اسکول کے جو بچے ہیں ان کو ہم پرائمری اسکول تک 1 ہفتے کی چھٹی دے رہے ہیں. سیٹرڈے کی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے ابھی, جیسے میں نے یہ اناؤنسمنٹ کی ہے. سیٹرڈے تک ہم اس ونڈ ڈائریکشن کو اسٹڈی کریں گے اور میپ کریں گے, اور میری گزارش ہے پرائیویٹ اسکولز اور گورنمنٹ اسکول سے بھی, میں نے گورنمنٹ اسکول تو منسٹر فار ایجوکیشن کو بتا دیا ہے, لیکن ہم جو پرائیویٹ اسکول ہیں ان کو بھی نوٹیفیکیشن کے اندر ہے کہ ہوم اسکولنگ جو ہے بچوں کے لیے وہ کریں, کیونکہ اس وقت جو حالات ہیں AQI لیول کی سپائک ہے اس کی وجہ سے یہ ہم اسکولز میں چھٹی دے رہے ہیں. اور اسکولز کو بھی میں کہوں گی کہ پرائمری سے اوپر جو بچے ہیں ان کو کلوزلی واچ کریں. ان میں جو بچے ہیں ان میں ریسپریٹری, کارڈیو ویسکولر اور امیون ڈیزیزز کے جو پیشنٹس ہیں ان کو کلوزلی واچ کریں. اور میں پیرنٹس کو بھی کہوں گی کہ خدارہ پرائمری سے اوپر بھی جو بچے آپ کے جائیں گے آپ کار پولنگ پہ جائیں. اسکولز کو میں کہوں گی کار پولنگ پہ جائیں, اور آپ ماسک لگائیں, بچے ٹیچرز ماسک لگائیں. اور یہ ایڈوائزری ہم روز صبح جاری بھی کرتے ہیں, لیکن اس کو کمپلائنس دینا, اس کو امپلیمنٹ کرنا اسکولز کی اور پرائیویٹ اسکولز کی. اب ہم ماسک نہ لگانے پہ تو کسی قسم کا ہم اس کی ویجیلنس کر رہے ہیں, لیکن ہم ظاہر ہے اس سے زیادہ ایکسیڈ نہیں کر سکتے ہیلتھ ایڈوائزری سے زیادہ. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ بزرگ اور بچوں کو ماسک اور خود بھی ماسک پہنیں, اپنے دروازے اور کھڑکیوں کو بند رکھیں, غیر ضروری طور پر اپنے گھروں سے باہر نہ جائیں, اپنی گاڑیوں کے دھوئیں کو چیک کریں, کار کا جو امیشن سرٹیفکیٹ ہے اس کو لیں, اور یہ ذمہ داری ہم نے خود ادا کرنی ہے. فارمرز, منجی جلانے والوں سے میری درخواست ہے, ہاتھ جوڑ کر میں درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ اسٹبل برن نہ کریں. آپ اریسٹ بھی ہو رہے ہیں, وہ ہمارے ایگریکلچر اسکواڈز اور EPA کے اسکواڈز آگ بند بھی کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی لوگ باز نہیں آ رہے. آج پھر صبح اریسٹ ہوئے ہیں لوگ, FIR کٹی ہیں, اب فارم اونرز کے اوپر FIR کٹ کے ان کے اریسٹ ہو رہے ہیں. تو لیکن جب تک آپ خود ریئلائز نہیں کریں گے ہم اپنی کسر کسی قسم کی نہیں چھوڑیں گے. لیکن آپ کی جو تعاون ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم پارکس کا بھی اس وقت کلوزلی دیکھ رہے ہیں, ان کے ٹائمنگز کو بھی ہم ریویو کر رہے ہیں. آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز اور ایونٹس کو پلیز جو رات کو, کیونکہ شام کو یہ AQI تھوڑا سا بہتر ہو جاتا ہے, تو وی آر ناٹ ٹیکنگ ایکسٹریم اسٹیپس فار آؤٹ ڈور ایونٹس اینڈ ایکٹیویٹیز. لیکن کسی وقت بھی اگر ہم نے اپنی چیز نہ بدلی تو ہمیں یہ اسٹیپس لینے پڑیں گے. ابھی AQI کی ایوریج اس سٹیج پر نہیں ہے کہ میں یہ لاک ڈاؤن اس طرح کا لگاؤں,
لیکن آپ لوگ چاہے وہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہیں، چاہے وہ آپ کے ایونٹس ہیں، چاہے وہ آپ کی شادیاں ہیں، چاہے وہ آپ کی ریسٹورنٹس ہیں، آپ کے ہوٹلز ہیں، آپ لوگ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں. آپ سب کے ساتھ مل کر انشاءاللہ ہماری ہیلپ لائن کھلی ہے 1373. آپ اس پہ رپورٹ کریں، گرین ایپ کا استعمال کریں. اس میں ٹریفک کا بھی سسٹم دیا ہوا ہے. جب آپ ٹریفک کو طرف جا رہے ہوتے ہیں، آپ کی کہاں کہاں ڈائیورٹ کریں، کہاں کہاں کنجیشن ہے، وہ بھی اس کے اوپر آ رہا ہے. گوگل میپس اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، اٹیچڈ ہیں. تو یہ سب چیزیں ہم لوگ مل کر انشاءاللہ امپلیمنٹ کریں گے. میم آپ نے گزشتہ پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ 30% کے قریب جو اسموک ہے وہ انڈیا سے پاکستان آتی ہے، لیکن وہاں پر اب دیوالی بھی منائی گئی. لیکن دوسری جانب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب کورونا آیا تو ہم نے ماسک کو لازمی قرار دے دیا اور ٹریفک پولیس اور لوکل پولیس نے اس میں بہت زیادہ سختی کی. لیکن اب یہ جب تک ایک ہفتے کا آپ نے کیونکہ ٹائم اب مزید دے دیا ہے کہ ایک ہفتے تک جو نقشہ بھی بتا رہا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ماسک کو لازمی قرار دیا جائے؟ اور دوسرا ہسپتالوں میں جو سانس کے مریضوں کا میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس کے لیے ہسپتالوں کو کیا ڈائریکشن؟ نہیں، ہم نے تو ہاسپٹلز میں اسموک کاؤنٹرز شروع کر دیے ہیں. ماسک لازمی قرار دے چکے ہیں ہم. آپ لوگ بھی ماسک پہنیں. اور سارے جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، آفس ہیں، پرائیویٹ ہیں، آؤٹ ڈور اسپیشلی جب آپ آؤٹ ڈور جائیں، کیونکہ کووڈ کا میں نے تشبیہ دی ہے ابھی کہ کووڈ ایئرپورٹ سے آ رہا تھا، لوگوں کے ذریعے آ رہا تھا، لیکن اسموک جو ہے وہ سرحدوں سے آ رہی ہے، وہ ایئر ونڈ سے آ رہی ہے. اس میں ٹرانس باؤنڈری کمپوننٹ ہے، لیکن اس کے اندر ہمارا اپنا جو کمپوننٹ ہے جب اس کے ساتھ ملتا ہے تو یہ کووڈ سے زیادہ خطرناک سچویشن ہے اس کو پہ قابو پانے کی.